بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد شعیب حاضر ہوں، اور الحمدللہ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج الحمدللہ آفیشلی لانچ ہو چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں قربانی سے متعلق ضروری چیزیں لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کلپ میں قربانی کی شرائط، قربانی کا وقت، قربانی کے جانور کی عمر اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے انشاءاللہ یہ سیکھیں گے۔ اولاً قربانی کی شرائط یاد رکھیے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلے مسلمان، دوسرے نمبر پر بالغ، تیسرے نمبر پر عاقل ہونا، چوتھے نمبر پر مقیم ہونا اور پانچویں نمبر مالک نصاب ہونا۔ اب یہ چیز یہاں سیکھنے کے لیے ایک ضروری بات اور بھی ہے کہ مالک نصاب کون؟ یاد رکھیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس 12.5 چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو تو ایسی صورت ضروریات زندگی سے زائد رقم ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف گولڈ کی صورت میں سونا موجود ہے تو پھر وہ صرف اور صرف 7.5 تولہ جب تک نہ ہو جب تک قربانی واجب نہیں ہو۔ لیکن اگر گولڈ کے علاوہ کچھ اور بھی موجود ہو تو پھر ایسی صورت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہی اعتبار۔ بعض اوقات بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ مالک نصاب پر بھی قربانی نہیں کرتے، جیسا کہ پورے گھر کی طرف سے بعض اوقات ایک ہی جانور ذبح کیا جاتا ہے یا ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ ایسا ہے، بلکہ جتنے لوگ ایک ہی گھر میں مالک نصاب ہوں گے ان سب پر قربانی واجب ہو۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے قربانی کا وقت۔ قربانی کے وقت کے اعتبار سے یاد رکھیے کہ اس کے لیے 3 دن اور 2 راتیں خاص ہیں، یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر پھر 10واں دن پورا، اسی طرح 11واں دن پورا اور اسی طرح 12واں دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک۔ اور ان 3 دنوں کے درمیان 2 راتیں یعنی 11ویں رات اور 12ویں رات، جو 10 اور 11 کے درمیان 11ویں رات ہوگی اور 11 اور 12 دن کے درمیان جو 12ویں رات ہوگی۔ اس طرح یہ کل 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کے اوقات میں شمار ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جن جانوروں میں معمولی عیب ہو یا جن کی قربانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے، ان کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ پہلے نمبر پر بھینگا جانور، ایسے ہی کسی جانور کو خارش ہو لیکن معمولی اور وہ فربا ہو، اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ کمزور نہ ہو چکا ہو، لاغر نہ ہو گیا ہو، یا جس کا کان تہائی سے کم کٹا ہوا، مثال کے طور پر کان اس کا 9 انچ کا ہے تو تہائی 3 انچ بنے گا، تو 3 انچ سے کم کان کٹا ہوا ہو، 3 انچ یا 3 انچ سے زیادہ کٹا ہوا کان ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس دمبے کی، بھیڑ کی اون کاٹ لی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو داغا گیا ہو اس جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گائے کا ایک تھن 4 میں سے ایک تھن خشک ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی جس دمبے کی چکی چھوٹی ہو اس صورت میں بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ ہو لیکن معمولی ٹوٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی یعنی جن کو عیب شمار کیا جائے گا، ان میں سے پہلے نمبر پر کہ اگر وہ اندھا ہو یعنی اس کو دکھتا ہی نہ ہو، یا وہ کانا ہو یعنی ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو تو یہ عیب ہے، اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی جس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا ایسا لنگڑا ہو کہ اسے چلا ہی نہ جا سکے اور وہ قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، اتنا لاغر کمزور ہو، یا جس کی دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اسی طریقے سے اس کا ایک کان ہو، یوں ہی یا کسی کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، یوں ہی جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو یا اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا ہو یا اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں تو ایسی صورت میں ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ معلوماتی باتیں یہ اس 5-6 منٹ کے کلپ میں آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔